کہ کون بچے جو بوسہ نہیں دے رہے تھے، ابھی شکایت ان سے پہلے لے لیں گے، کون نہیں دے رہا ہے وہ اس کے پانے سے، کون دے رہا ہے ٹھیک ہے، پہلے کون نہیں دے رہا ہے اس کو پہلے بولیں گے، اس کے بعد جو دے رہا ہے اس کو دیکھیں، پہلے کون نہیں دے رہا ہے. آپ نہیں دیتے ہو ابھی بھی؟ اچھا آپ ابھی بھی نہیں دیتے ہو، آپ کے ڈبل کٹیں گے. اچھا جی آپ نہیں دے رہے ہو، تو یہ کون ہے؟ آپ کی بھی کٹیں گے جی، دے رہے ہو؟ اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے. اب باری یعنی کٹنے کے لیے ابھی تیار ہو جائے آپ لوگ، ٹھیک ہے. سب کو وارننگ دے دیا کہ ہر کوئی گھر میں آنے کے ساتھ ساتھ بوسہ دے گا، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، ٹھیک ہے. ایک دن میں کم سے کم ایک بار تو دے، ایک دن میں ایک بار. نعمان بھائی ٹھیک ہے. وعلیکم السلام جی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی آپ لوگوں کو پتہ تھا نہیں؟ ابو نے بتایا تھا کل. اچھا پھر لایا بنایا پروجیکٹ؟ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے چلے ماشاء اللہ. ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو چھوڑا، اور جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. نماز اس لیے ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکر ادا کریں. اور نماز کے باقی آگے جو 3 رکن آتے ہیں اس سے اس کی اہمیت ہے کیونکہ حج میں ہمیں جسمانی اور مالی حالت دونوں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن نماز ہم پہ معاف نہیں ہے اور ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی محمد بشارت. یوسف بھائی آپ نے کیوں نہیں لکھا آج؟ کیوں نہیں لکھا آپ نے؟ کیوں؟ اچھا یہ کیا، تو آپ سناتے پھر. چلے ٹھیک ہے، چلے شروع کریں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ. زور سے. ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رواه بخاری مسلم. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اللہ تعالیٰ کا طرف. چلے سب کا ہے فوڈ کمپٹیشن سب کا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بسم وبرکاتہ. اللہ الرحمن الرحیم. بے شک نماز یہ ایک بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت. ماشاء اللہ. چلو ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حدیث نبوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش. السلام علیکم. وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 211. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ترجمہ اس کا. اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی ہاتھوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. نماز کے فائدے.
نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت میں داخلے کا ویزا ہے۔ نماز کے لیے وہ شعر یا فکر جی اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کر دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کر دیکھ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔ Salah is the second pillar of Islam. The value of Salah in the life of Muslims. Salah brings comfort to our heart. It is a shelter of a true believer. When a Muslim offers his Salah perfectly, there is a guarantee that Allah will admit him to paradise. Salah is obligatory on every Muslim, both male and female, the rich and the poor, the ruler and the ruled, the sick and healthy, the traveling and those in battle. No adult Muslim can ever be exempted from offering Salah. All of man's actions, the first to be accounted on the day of judgment, will be Salah. What is Salatul Musafir? Salatul Musafir is the traveler's shortened Salah. The Sharia permits a traveler to shorten his Salah while on a journey. The Messenger of Allah usually shortened the prayers from 4 to 2 rakahs in Zohar. Able to offer his Salah normally because of illness, he may offer his Salah sitting. If he cannot perform his ruku and sujood, he may offer them symbolically. Surah Taha, Ayah 14. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, and perform the prayers to remember me. Surah An-Nisa, Ayah 103. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Surely Salah is a time prescription for the believers. Surah Al-Ma'arij, Ayah 19. إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. جی ابھی کون باقی ہے؟ جی شروع کریں آپ۔ اچھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں ابوزین سلمان۔ نماز کا پروجیکٹ۔ نماز one of the 5 pillars of Islam holds an important role in the life of a Muslim. It shows true impression of a true Muslim. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got when he visited Miraj as a gift from our God, the one and only Allah. If a Muslim does not offer Salah, he is known as munafiq or a disbeliever. A true Muslim offers namaz at mosque, or in other words, masjid. Namaz. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شر سے بچائے، اور ہمارا جو مقصد ہے یہاں جمع ہونے کا، علم سیکھنے کا، کھیل کھیل میں، وہ ہم سیکھیں، خود بھی اس میں فائدہ اٹھائے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ ہم یہ نہیں کہ سارا کا سارا مال اپنی جھولی میں رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، اپنی پاکٹ میں رکھیں، اور ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی اس سے محروم رہے۔ یعنی اگر میں مثال بھی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم میں سے کسی ایک بھائی کو دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین شخص بنا دیا، یعنی اس کے پاس اربوں خربوں دنیا کی تمام دولت ہے، کہ وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نوازے دنیا اور آخرت میں، تو اس کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں، پلین، کار، گھر، نوکر، ہر چیز ہے، لیکن اس کا جو پڑوسی ہے وہ اتنا فقیر مسکین ہے کہ اس کو نہ کھانے کے لیے کوئی ہے، نہ پانی پینے کے لیے پانی ہے، یعنی کھانے کے لیے کھجور یا بن یا روٹی نہیں ہے، اور پانی پینے کے لیے اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، وہ کیچڑ میں سے پانی اٹھا کر پیتا ہے۔ تو کیا ہمارا دل ترسے گا نہیں کہ یار ہمارے پاس تو اللہ نے اتنی دولت ہی، کیا ایک نوالا ایک ٹائم کا کھانا اسے دیں؟ دل تو کرتا ہے نا، چاہے وہ ہندو ہو یا کافر ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارا دل تو کرتا ہے، غیرت ہماری پکارتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو دنیا کی تمام دولتوں سے سب سے زیادہ دولت ہے، لیکن جو ہمارا پڑوسی ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یعنی اوڑھنے کے لیے نہ بستر، نہ چادر، پہننے کے لیے نہ کپڑے، کھانے کے لیے نہ کھانا، پینے کے لیے پانی، وہ گٹر سے پانی لے کر آتا ہے پینے کے لیے۔ تو اسی طرح ہمارا بھی یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت ہدایت دی، ہدایت کے ساتھ سمجھ دی، قرآن کی سمجھ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تھوڑا بہت علم دیا۔ جو بھی ہمیں آتا ہے کہ اگر کوئی بھائی لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے اس کو بتائیں، کوئی بسم اللہ نہیں کہتا اس کے بتائیں، یعنی جتنی چیزیں آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ شیئر کریں، چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو، دوست ہو یا رشتہ دار ہو، اسے نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے بلانا ہے، برائی کے پاس بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ برائی کے پاس بلانا ہے، کیا کرنا ہے؟ جی نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی کے پاس بلانا ہے، صحیح ہے نا؟ کیا کرنا ہے بولے جلدی۔ سیدھا راستہ دکھانا ہے۔
نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. ٹھیک ہے، یہ انبیاء اکرام کا مشن ہے. وہ مشن ابھی ہمارے پاس چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں. وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا مشن باقی ہے. ان کا مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کھاندوں پر رکھ کر گیا، ہمارے کھاندوں پر رکھ کر گئے کہ کون ہے اس کو چلاتا ہے، کون ہے جو اسے پیچھے موڑ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے سوال کرے گا قیامت والے دن کہ ہمارے جسم میں طاقت ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کیا ہم نے دین کا کام کیا؟ دین کا کام کیا کیا؟ علم سیکھنا ہم سب پہ فرض ہے، بوڑھا بڑا، عورت جوان یا پھر کوئی بھی ہو، ہر کسی پہ فرض ہے. یہ ہم نہیں کہ بس ہمارے ابو کا کام تھا یا ہمارے بھائی کا کام تھا، ہماری دادی کا کام تھا دادی چلے گئے، دادا کا کام تھا دادا چلے گئے. نہیں، ہم سب کا کام ہے علم سیکھنا، دعوت دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے ایک چھوٹی سی حدیث، چھوٹی سی باتیں کچھ نہ ہو، اس کو بتائیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس کافی کچھ ہے نا، کافی کچھ چھوٹا موٹا دماغ میں اگر ہے تو ہم الحمدللہ وہ کرتے ہیں بیان. تو انشاءاللہ آج جو ہمارا پروجیکٹ تھا وہ بہت اچھا آپ لوگوں نے لکھا نماز کا، لیکن انشاءاللہ جو نماز کا پروجیکٹ ہے اس کے مارکس تو آپ کو اسی کے ساتھ ملیں گے. ٹھیک ہے، ابراہیم بھائی اس کو کیلکولیشن کر کے پھر آپ کو دیں گے کن کو ریڈ پوائنٹ ملے گا اور کن کو سب کو نارمل. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول کرے. بس یہ ہے کہ سب ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. آپ کوئی پروجیکٹ بناتے ہو، کوئی کام کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو اللہ کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. فیاض کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیاض کوئی نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہو اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر. آپ ٹھیک ہے پوائنٹ کی لالچ میں یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری نیت کیا ہو کہ پوائنٹ ہمیں 10 ملے لیکن اللہ کی خاطر. یہ ضروری ہے. پوائنٹ ہمیں 10 20 100 ملے، یہ ہمارا ملنا ضروری ہے، ہمارا حق، ہم نے محنت کی، لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر. کس کی خاطر؟ کچھ بھی کام کرے اللہ کی خاطر، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی بتائے نہ بتائے. چاہے عمران کی طرح ایک لائن ہو یا محمد کے لیے زیادہ لائن، لیکن لکھنا ضروری ہے. کیوں؟ لکھنے سے ہماری پریکٹس ہوتی ہے. اسکول میں کیوں جاتے ہیں؟ ہوم ورک کیوں کرتے ہیں؟ اسی کے لیے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہر مہینے میں 2 یا 3 بار پروجیکٹ لے کر آئیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، تاکہ آپ کا ہمارا ایک جو باؤنڈ ہے، وہ جو ریلیشن ہے وہ بڑھے اور آپ کی زبان صاف ہو. ہمارا مقصد ہے کہ آپ کی زبان صاف ہو اور دنیا کی کوئی بھی زمین، چاہے وہ آپ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو یا کینیڈا میں ہو، آپ حق کی دعوت دینے کے لیے کہیں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حق کی دعوت، چاہے ہم بچے ہو بڑے ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حق کی دعوت دینا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے بلانا ہے، برائی اچھا روکنا ہے. صحیح ہے، پھر جزاک اللہ خیر، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، ہر کسی کو پیار سے، ڈنڈے سے نہیں، پیار سے. تو پروجیکٹ الحمدللہ آپ سب کا ہو گیا الحمدللہ. تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت، جو بچوں کی تربیت ہے، یعنی بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، کہ جو بچوں کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ذریعے بنائے. میں آپ کے سامنے صرف 4 پوائنٹ رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ذریعے بنائے لیکن میں آپ کے سامنے 4 پوائنٹ رکھتا ہوں. سب سے پہلے ایک ماں باپ بچوں کی تربیت کے لیے، یعنی ماں باپ، اور دوسرے ہیں استاد جو ٹیچر ہیں، اور تیسرے ہیں علماء جو ممبر، قاری، حافظ جو موجود ہیں، اور چوتھے معاشرے کے لوگ، یعنی آپ اور ہم، معاشرے کے گلی محلے کے لوگ. یہ تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذریعہ بنایا بچوں کی تربیت کے لیے. ماں باپ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بچپن سے ہی بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. اگر ماں باپ بچپن سے ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچہ بھی وہی کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. یعنی بچہ، اگر ماں باپ ہی جھوٹ بولتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر کچرا ڈالتے ہیں، تو بچہ بھی ایسے ہی بنے گا. یعنی کاپی، یعنی زیروکس کاپی، چاہے کلر لے لیں یا بلیک اینڈ وائٹ لے لیں، آپ کو سیم کاپی ہے. یعنی ماں باپ جیسا کریں گے بچے بھی ویسے ہی کریں گے. تو بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، جب بچے سنتے نہیں ہیں بچپنے میں تو پھر ان کو استاد کے حوالے کر دیتے ہیں. جو دوسرے استاد ہیں تو استاد کے حوالے کرتے ہیں. تو استاد کیا کرتے ہیں، استاد ٹیچر ان کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی ان کو پڑھانا ہے، جو بھی ان کو تعلیمات دینا ہے، تو ان کو جتنی لمیٹڈ ہے وہ تعلیم دیتے ہیں. اس کے بعد ان کو شفٹ کر دیتے ہیں آگے. یعنی پہلے ماں باپ نے ان کو ٹیچر استاد کے پاس شفٹ کیا، استاد ان کو گھر شفٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فیس ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو، وہ جتنا آپ کو پڑھانا ہے، جتنی تعلیمات دینا ہے وہ دیتا ہے. اس کے بعد آپ کو آگے بڑھاتا ہے، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو یا پھر دنیا کی. مسجدوں میں کتنے 1-2 گھنٹے آپ کو پڑھاتے ہیں، اور اسکول میں آپ کو 8-8 9-9 گھنٹے. تو یہ بس ٹیچروں کو اسکپ کرنا ہے، ان کی سیلری کرنی ہے، بس آگے بڑھانا ہے. ان میں سے کچھ استاد ہوتے ہیں جو بچوں کا فیوچر، مستقبل دیکھتے ہیں، یعنی بچے فیوچر میں مستقبل میں کچھ ہوں. باقی کے زیادہ تر ٹیچر بس رٹے لگاتے ہیں بچوں کو، بس یہی ہے. اور تیسرے علماء
بہت سے علماء دنیا میں موجود ہیں، لیکن بہت سے کم علماء لوگ بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے ہوں. یعنی کہ بچے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو علمی مراکز ہے، علمی مرکز ہے، علم کے جو محفلیں ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ دیکھیں گلی گلی میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، ان کی تربیت کے لیے کوئی اہتمام نہیں. یعنی بہت لیمیٹڈ، یعنی آپ لگا لیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایسی فکر رکھتے ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر محبوب شیخ ابو عاصم. تو بہت کم ہے کہ وہ سوچتے ہیں ہمارے ساتھ بڑے بھی ہو، بچے بھی ہو، بوڑھے بھی ہو، سب کی تربیت ہو، سب کے ساتھ چلیں، سب ہمارے ساتھ چلیں. یہ ہے کہ سب کے ساتھ ہم ایک ساتھ جنت میں جائیں. یہ نہیں کہ ہم اکیلے اپنا پاکٹ بھریں، ہم خود ہی بلینئر بنے، بس ہم چھوڑ دیں. چوتھا ہے معاشرہ. معاشرے میں بچوں کی تربیت کو پہلے دیکھتے تھے، لیکن ابھی معاشرے کے لوگ بیزار ہو گئے. معاشرے کے لوگ بچوں سے بیزار ہو گئے. معاشرہ، آپ اور ہم مل کر بچوں کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے سوچتے تھے، بچوں کی فکر رکھتے تھے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا محلے کا بچہ یا پھر کوئی نہ کوئی ہمارے گلی میں کہ کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. کہیں اگر برا کام کرتا ہے تو اس کو روکتے تھے، اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اسے کچھ تحفے دیتے ہیں. لیکن معاشرہ ان سب پیچھوں سے ان سب کو پیچھے چھوڑ کر وہ بیزار ہو گئے بچوں سے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ معاشرہ اگر کوئی شخص بچہ برا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کرنے دو، فلاں کا بیٹا ہے، کرنے دو، فلاں کی اولاد ہے، جو کرتا ہے کرنے دے، ہمارے بچے تو سیف ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ معاشرہ، بس وہ سوچتے ہیں کہ بس معاشرہ خراب ہے، بس ہمارے بچے ٹھیک ہیں. لیکن ہمارے بچے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کافی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی 2493 صحیح بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک قصہ سناتے ہیں. میں وہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم کم سے کم ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے. کشتی میں ایک فرسٹ فلور ہے، گراؤنڈ فلور. سمجھ آ گیا آپ کو سمجھانے کے لیے؟ ایک نیچے والا حصہ، ایک اوپر والا حصہ. تو سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے جن کی جگہ اوپر والی اوپر لے لی، نیچے والے جگہ لے لی. تو نیچے والوں کو جا کے بار بار دریا کا پانی، یعنی میٹھا پانی یا دریا کا پانی کچھ ان کو چاہیے تھا، وہ لے کر آتے بار بار. تو انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نیچے والوں نے سوچا کہ بار بار ہم کو کیوں تکلیف دیں، صحیح، بار بار اوپر جائے، تکلیف کیوں دے اوپر والوں کو، پانی تو ہمارے نیچے ہے، گڈھا کرتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، پانی یہیں سے نکال لیتے ہیں، گڈھا یہیں پر کرتے ہیں اور نکال لیتے ہیں. تو آئیڈیا اچھا ہے نا؟ نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مثال دے کر سمجھایا ہمیں کہ معاشرے کے لوگ اسی طرح سے کہ کوئی اگر برا کام کرتا ہے، اگر ہم اسے نہیں روکتے اور کرنے دیتے، کشتی میں اگر ہول کرنے دیتے، سوراخ کرنے دیتے کہ نیچے والے بھی مر جاتے، اوپر والے بھی مر جاتے. تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ معاشرے میں کہ ہم کوئی اگر برا کام ہو رہا ہے تو اسے روکیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان کے بارے میں کہ سب سے زیادہ ایمان کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، لا الہ الا اللہ کہنا. لیکن جو سب سے کمتر ایمان والا ہے وہ راستے سے پتھر ہٹانا، راستے سے چھوٹا پتھر ہٹانا. یعنی ہمارا اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے، ہاتھ سے نہیں کہہ سکتے، روک نہیں سکتے. تو یہ بس اتنا ہمارا کمزور ایمان ہے کہ ہم بس راستے سے پتھر ہٹانے والے کام ہیں. تو ہمارا ضروری ہے کہ یہ جو کشتی والا واقعہ ہے اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ معاشرے میں چاہے بچے ہو یا بڑے ہوں، عورتیں ہوں یا بچیاں ہوں، سب کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا. یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں نماز نہیں پڑھتے اور ہم سب کو دعوت دینے نکلیں، یہ غلط. ہم گھر میں نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے. محلے میں ہمارا دوست نہیں نماز پڑھتا، جب گلی سے گزرتے تو ان کو بتائے کہ بھائی مؤذن نے پکارا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو چلے نماز کے لیے. وہ کہتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ چلے. ایک بار دیکھے، دو بار دیکھے، اپنے ابو کو بتائے، بولے اس کے ابو سے بات کرے کہ نماز نہیں پڑھتا. ابو کو بتائے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا. تو یہ ہے نا، شکایت نہیں ہے، آپ حق بات کر رہے ہو، نیکی کی دعوت دے رہے ہو. چاہے آپ کیا چاہتے ہو کہ ہمارا بھائی وہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک دوست جنت میں ساتھی کو لے جائے گا. یعنی اگر وہ پکچر بھی دیکھتے جائیں کہ نیک دوست اپنے دوست کو کھینچ کے مسجد کی طرف لے کر جاتا ہے اور برا دوست اس کو کھینچ کے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو جو ہم کرتے ہیں، یعنی اگر معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ برا کام ہو رہا ہے، اگر نہیں روکتے
تو ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور پھر ہمارے بچے آپ کو پتہ ہے کہ گھر پہ زیادہ ہوتے ہیں، باہر زیادہ ہوتے ہیں، دوستوں سے زیادہ لگے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں. ان کو ایک چھوٹی سی بات اگر مل جائے تو ختم، ایک چھوٹی سی بات مل جائے معاشرے میں، ماحول میں، تو ختم. تو یہ جو معاشرے والا ماحول ہے، پہلے والا سسٹم بہت اچھا تھا، لیکن ابھی جو سسٹم ہے نا، بس وہ گھر میں گلی میں، یعنی ابھی ہمارے بچے، بس ہمارے بچے، دوسرے ٹھیک ہیں لیکن ہمارے بچے. بہت کم لوگوں میں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی سدھر جائیں، ہمارے رشتہ دار بھی سدھر جائیں، ہمارے دوست بھی سدھر جائیں، یعنی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ بیزار ہو گئے، بچے جو کرتے ہیں کر لیں. شیطان گلیوں میں ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے. آج دیکھیں، آج مہارک کے گلے میں آپ لوگ موجود ہیں، مہارک میں، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، بچے جن کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، سیمسنگ، آئی فون، سب کے پاس ہے، انٹرنیٹ ان کے پاس ہے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں فون میں، کیا کر رہے ہیں فون میں؟ گیم کھیلتے ہیں. گیم کھیلتے کھیلتے ایڈ آتا ہے اچانک سے، وہ کیسا، کون سا گندا ایڈ آتا ہے، کیسا گندا ایڈ آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے، وہ نظریں نہیں. ہم تو ہمارے بچوں پہ چلے 1-2 گھنٹے میں نظر رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بچے جنہوں نے اپنے بچوں کو لاپرواہی کر کے چھوڑ دیا، وہ گلی میں کیا کرتے ہیں، محلے میں کیا کرتے ہیں، کسی کو بتانا. اور کتنے ایسے بچے جن کے پاس ابھی ٹیب بھی ہے، ماں باپ تو کیئر ہی نہیں کرتے. 10 11 12 چھٹیاں ہوتی ہیں تو رات تمام پتے کھیلتے ہیں، ہوتے ہوتے ان کی عمریں اوپر آتی ہیں اور ماں باپ ان سے بیزار ہوتے ہیں. پھر وہ ان کو استاد کی طرف ڈگلتے ہیں، استاد ٹیچر وہ ان کو اسکپ کر دیا ہے، اب وہ پھر معاشرے کی طرف آتے ہیں. معاشرہ لاسٹ میں یا تو ان کو دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، یا پھر نہیں سمجھاتا. یعنی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر وہ قابو میں نہیں آتے. تو جب سارا ماحول ہی خراب ہو جائے گا تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو جس طرح گلیوں میں شیطان گھومتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گلیوں میں گھومتا ہے، گلیوں میں شیطان کا مطلب موبائل. آج ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اپنا اپنا ہے نا، سب کے پاس موبائل نہیں ہے، سب کے پاس ہے. ٹیب ہے، اچھا موبائل ٹیب، اچھا موبائل ٹیب یعنی سب کے پاس ہے. چاہے آپ گھر میں ہو یا گلی میں ہو یا گھر میں ہو، چھت پر ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے پاس تو ہے نا، سب کے پاس ہے. چاہے آپ اس کو اچھا استعمال کریں یا برا، آپ کے اوپر ہے. اچھا استعمال کریں یا برا، آپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، چلیں، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو تھوڑا ٹائم ہے گیم کھیلیں، لیکن ابھی بھی شکایت آتی ہے کہ بچے ابھی بھی 2-3 گھنٹے 5 منٹ کر کے گیم کھیلتے رہتے ہیں. ابھی بھی شکایت آئی ہے کہ بس 5 منٹ، وہ 5 منٹ آدھا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 5 منٹ آدھا 1 گھنٹہ ہوتا ہے. تو نقصان ہمارے بچوں کا بھی، ہمارا دونوں کا بھی. بچوں کا نقصان میں نے پہلے اس میں بتایا تھا، ابراہیم میں نے ویڈیو میں، کہ کس طرح فون کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں بچے، کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر ان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہے. سب کو نہیں، دوبارہ ویڈیو دکھانا پڑے گا. پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ کسی کو؟ سب کو پتہ ہے؟ پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ ہے؟ تو انشاءاللہ اگر دوبارہ آپ کو بتا دیں گے، گروپ میں ڈال دیں گے ابراہیم بھائی آپ کو انشاءاللہ لنک، وہ دیکھیں کہ کس طرح سے بچوں کی حالات ہے، کہ جب گیم کھیلتے ہیں، زیادہ گیم کھیلنے سے کتنے بڑے نقصان ہیں بچوں کا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کو نصیحت کرنے پہلے مسجد میں جاتے تھے، لیکن آج کل مسجد میں نصیحتیں بچوں کی کم ہوتی ہیں. باہر بھی بچوں کو بہت کم لوگ نصیحت کرتے ہیں، اور بھائی بہن جب ملتے ہیں تو بس وہ کھیل کود کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یا نصیحت نہیں کرتے، یعنی علم کم ہونے کی وجہ سے. اور جب علم کم ہوتا ہے تو وقت کم ہوتا ہے. بچے گھومنے پھرنے، کھانے پینے، اسکول کا ہوم ورک، اسی میں سارا وقت ان کا نکل جاتا ہے، لیکن ایک دوسرے کی جو نصیحت ہے وہ کام کرنے والی وہ چھوٹ جاتی ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے، ایک دوسرے کو قرآن سناتے، ایک دوسرے کو دعائیں سناتے. ان کے بارے میں جب محفل مجلس لگتی، ایک دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، یہ مسائل بات کرتے. لیکن آج کل ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ کون سی گیم کھیلی تھی؟ ہاں، کون سا اسٹیج پار کیا تھا؟ کون سا ہم اسٹیج میں، کون سی گیم میں کہاں پر گئے تھے، کہاں پر آج کتنے گھنٹے کھیلا، بس اسی میں. یعنی بچوں کو 10 لوگ خراب کرنے والے اور 1 اچھا کرنے والا. آج کل دیکھ لیں کہ 10 خراب کرنے والے اور 1 اچھا کرنے والا، تو اسی سے پھر بچے خراب ہو جائیں گے. ہمیں سب مل کر اس معاشرے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے اور شعبان سے بات کرنی ہے. تو میں جب کچھ بولوں تو آپ فوکس میرے طرف رکھیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو شیطان وسوسے ڈال کر گھما دیتا ہے اور آپ لوگ کہیں پر نکل جاتے ہیں. میں نے پچھلی بار میری ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں. تو نماز میں جب وسوسے آتے ہیں تو انسان کو شیطان کہاں کا گھما کر لے کر آتا ہے. پہلے وہ گلی محلے میں گھماتا تھا، گھماتے گھماتے گلی کے محلے کے باہر لے جاتا ہے جی. اس کے بعد محلے کے اب
اب وہ محلے کے پار لے جاتا ہے، امریکہ، USA، کینیڈا، آسٹریلیا، چائنا، سب جگہ گھماتا ہے ابھی نماز میں. وہ ایک جگہ بیٹھے بنا ویزے کے نماز میں ہر جگہ گھوم کر آتے ہیں. جب ہمارا فوکس تھوڑا سا بگڑتا ہے نا تو شیطان لے جاتا ہے ہمیں گھمانے کے لیے، اور لے جاتا ہے یہاں نہیں، بغیر پلین کے آپ کو چائنا، امریکہ، USA گھماتا ہے. تو فوکس ایک جگہ رکھیں. جب آپ کوئی چیز سنتے ہو تو اس پہ فوکس، اسی پہ نظر رکھیں. تو آپ دوسرا حرکت کر رہا ہے، پاؤں کھیل رہا ہے، ہاتھ سے کہہ رہا ہے، اس کو چھوڑے جانے دیں. تو یہ اس سے آپ کو کیا ہے، آپ کے اور میرے میں بانڈنگ ہوگی، اور جو آپ میں سن رہا ہوں وہ آپ کے دماغ میں جائے گی، ورنہ پھر چڑیا لے جائے گی. ہاں، چڑیا لے جائے گی. تو بس ہم سب کو محنت کرنی ہے اس میں. اچھا، فرعون کے بارے میں ٹاپک پر آتے ہیں. فرعون کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں. کون کون جانتا ہے فرعون کے بارے میں؟ جی سب جانتے ہیں ماشاء اللہ. بس میں نہیں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا، فرعون کے بارے میں کہ دیکھیں، فرعون اتنا بڑا بدبخت شخص تھا کہ اپنے آپ کو رب العالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تمام نعمتیں دیں، اسے مال بھی دیا، عزت بھی دی، لیکن وہ کیا کہتا، اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رب. اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو فرعون کا دوست کون ہے آج یہاں پر؟ کوئی دوست ہے اس کا، ساتھی ہے؟ آتے ہیں ٹاپک پہ. دیکھیں تو فرعون کا جو کیا کام تھا، اپنے آپ کو رب کہنا، بنی اسرائیل کو تکلیف دینا، ان کو ستانا، پریشان کرنا. یعنی یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یوسف علیہ السلام کی جو نسل سے نیچے آئے تھے. اب ان کو تکلیف دینا، ستانا. اور فرعون غرق ہو گیا، مر گیا، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن قیامت میں فرعون، حامان، یہ جو لوگ ہیں قیامت میں ایک صف میں ٹھہریں گے. اس کے پیچھے ایک شخص ہوگا. وہ کون شخص ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہو. بے نمازی. تو ہم دنیا میں تو اسے پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت میں ہم فرعون کے ساتھ رہیں گے. کون پسند کرتا ہے؟ فرعون کو پسند کرتا ہے. اتنا بڑا شخص کہتا ہے اپنے آپ کو میں رب العلیٰ ہوں، میں رب ہوں، اور کہتا ہے کہ میں رب ہوں. یعنی یہ جو دریا ہے وہ میری ہے، مصر شہر وہ میرا ہے. لیکن غرق ہو گیا، مر گیا، جہنم میں چلے گیا. لیکن جب صف میں قیامت میں ٹھہرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی اسی کے ساتھ رہے گا. آپ سوچ لیں، دنیا میں اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر کس کے ساتھ ٹھہریں گے قیامت والے دن؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے کہ بہت زبردست چیز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ جھوٹی سچی کہانیاں اور بڑے بڑے قصے، لیکن ان کی ایک بہت زبردست چیز کتاب میں موجود ہے. بے نمازی کافر ہے. ٹھیک ہے، غور سے سنیں. بے نمازی کیا ہے؟ کافر ہے. اور جو بے نمازی مر جاتا ہے، نہ اس کو غسل دینا ہے، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، اور نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے. اسے گڈھا کھود کر دور گڈھے میں لکڑیوں سے ڈھکلتے ہوئے ڈال دینا ہے. یہ بے نمازی کی سزا ہے. اب بولے کہ نماز کیوں ہم نہیں پڑھیں گے؟ ہم کیوں نماز چھوڑتے ہیں؟ دنیا میں ہم پسند نہیں کرتے ایسی موت. دنیا میں ہم فرعون کو پسند نہیں کرتے، اور ہم پھر ایسے نماز چھوڑنے کے ایسے برے برے کام کرتے ہیں. چلے کوئی وقت نہیں، اسکول میں تھے، یا تھوڑا ٹائم لگ گیا، یا نیند لگے، کبھی چل ایک آدھ بار ہو جاتا ہے، مہینے میں ایک بار، چلے مجھ سے بھی ہو گیا یا آپ سے کسی سے. لیکن ہر بار کی روٹین، ہر بار نمازی نہیں، ہر بار نمازی نہیں، ہر بار نمازی نہیں، یہ بالکل غلط ہے. نماز کس پہ فرض ہے یہ آپ کو پتہ ہے. نماز ہم سب پہ فرض ہے. ہم بالغ ہو گیا، نماز فرض ہے، سمجھے، خلاص. ابھی سے پریکٹس کرنی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بچی کو یمین اور ایسار، یعنی بچے کو لیفٹ اور رائٹ دیکھنا آ گیا، اس کا مطلب اس کو نماز کا طریقہ آنا چاہیے. کتنے ایسے بچے ہیں میں دیکھتا ہوں ہماری مسجد میں بھی کہ وہ نماز کے ٹھہرے ہوتے ہیں اور آسمان چھت کی طرف ان کی آنکھیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قیامت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی آنکھ کی روشنی کھینچ لیں، یعنی ان کی آنکھ کی روشنی اچک لیں. یعنی نماز کے دوران وہ اوپر نیچے لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم مذاق کرتے ہیں. مسجد میں گھومنے آئے تھے، لوگوں کے جیب دیکھتے ہیں، لوگوں کے پاؤں دیکھتے ہیں، لوگوں کے حرکات دیکھتے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھنے آتے. جس طرح ہم کوئی مسجد گھومنے کا ہمیں اجر نہیں ملتا، یہ نماز پڑھنے کا بھی ہمیں کوئی اجر نہیں. نماز پڑھنے کا بھی کوئی اجر نہیں. بے نمازی کی بہت خطرناک سزا بھی ہے. سب سے بڑی سزا یہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فرعون کے ساتھ ٹھہر گیا قیامت. ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کس کے ساتھ ٹھہریں گے؟ فرعون، حامان، ابی بن خلف، ایسے لوگوں کے ساتھ ٹھہریں گے. پسند ہے ہمیں؟ نہیں. بے نمازی کے بارے میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ہمارا وقت بہت کم ہے، ورنہ میں اگر ٹائم نکالوں تو کل بچوں کا اسکول بھی ہے اور اسکول بھی جانا ہے. لیکن یہ ہے
کہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت جلدی نماز کا چارٹ لانے والے ہیں. نماز کا چارٹ، وہ نماز کا چارٹ اس میں آپ کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء چارٹ میں لکھنے ہیں. اس میں اگر ہم تہجد کیے یا روزے رکھے یا پھر کچھ ایکسٹرا پوائنٹس ہیں تو اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اور ہفتے یا 2 ہفتے میں ہمیں وہ چارٹ لے کر آنا ہے. میں وہ چارٹ اپنی حفاظت میں رکھوں گا، کسی کو شیئر نہیں کروں گا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھائی ہے جو نماز چھوڑ تو نہیں رہا. میں خود اپنا چارٹ بناؤں گا، اور میرا چارٹ آپ کسی کو دیکھنا ہے تو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ میں اپنا خود چارٹ بناؤں گا، آپ میرا چارٹ دیکھیں، اور آپ کا چارٹ میں اکیلے دیکھوں گا انشاءاللہ. ہر کوئی نماز ابھی ہوتا کیا ہے کہ یہ چارٹ اس لیے ضروری ہے کہ موبائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس 5 منٹ اقامت ہونے والی ہے، گیم کھیلتے ہیں، اقامت ہو جاتی ہے، نماز چلی جاتی ہے، ختم، ٹائم ہو گیا. اور یہ ہو گیا کہ ہم نے فرض نماز چھوڑ دی. اس میں آپ کو یہ بھی لکھنا ہے کہ ہم نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، گھر پہ پڑھی تھی. چارٹ میں لکھنا ہے کہ ہم نے فرض نماز مسجد میں نہیں پڑھی تھی، گھر میں پڑھی تھی. کیوں پڑھی تھی؟ چارٹ میں آپ کو سارا کالم، ریمارکس، ہر چیز دے دیں گے، آپ کو لکھنا. اگر پیپر کم ہے تو پیچھے لکھے پوائنٹ کہ ہم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. پیپر میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یاد ہو کہ میں فیاض دیکھنے والا نہیں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اللہ دیکھنے والا ہے کہ نمازوں کے بارے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی روٹین ہے بس نمازوں والی بن جائے، اس کے بعد پھر یہ روٹین کا پیپر ختم، خود بخود ہی نکل جائے گا. وہ چارٹ انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ بہت جلد مل جائے. ابراہیم میں کچھ ریڈی کیا اس کا پروجیکٹ، کام چل رہا ہے ابراہیم میں کر رہے ہیں اس پہ، کیونکہ اس میں ایک تھوڑی چیزیں ایڈیشن کرنی ہے. وہ کرنے کے بعد آپ کو مل جائے گی. اس کا کوئی انعام نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ میں کتنا آگے ہوں اور میں کتنا پیچھے ہوں. اس میں آپ کو لکھنا ہے کہ میں نماز کیوں چھوڑی، میں نے آپ کو پوائنٹ لکھنا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں ہفتے کے دن آؤں گا نہیں. ایک بندہ مجھے کسی نے کل بتایا کہ ہفتے کے دن میں پوائنٹ کاٹ دوں گا تو میں ہفتے کے دن آؤں گا نہیں. تو بھائی میرا نقصان آپ نے خود اپنا کیا، میرا نقصان نہیں کیا. مسجد میں گیم کھیل رہا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ مسجد میں گیم کھیل رہا تھا، تو فیاض بھائی تمہارا پوائنٹ کاٹ دیں گے. تو کہتا ہے کہ میں ہفتے بعد دن آؤں گا نہیں. میں نے بولا میرا نقصان نہیں ہے، نقصان اس کا ہے. میرا نقصان نہیں ہے، نقصان اس کا ہے، کیونکہ یہ محفل مجلس بار بار نہیں لگے گی. کیا پتہ آج ہمارا آخری وقت ہو، میرا وقت آخری وقت ہو، کل ملوں گا نہیں ملوں گا. لیکن کم سے کم ہم جب دنیا سے جائے اللہ تو راضی ہو جائے. فرعون کے ساتھ تو نہیں ٹھہرے، حامان کے ساتھ تو نہیں ٹھہرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے. جہاں پر ابو بکر اور عمر ہوں گے وہاں پر رسول اللہ ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم وہ چارٹ کی تیاری دیں گے. اب وہ چارٹ آپ کو اپنے گھر پہ رکھیں یا مجھے فوٹو کھینچے. ہر ہفتے میں مجھے چارٹ چاہیے، اور نماز کیوں چھوڑے مجھے اس میں ریزن چاہیے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو مجھے بتائیں. میں چارٹ نہیں کروں گا، نہیں لکھوں گا، مجھے بھی بتا دیں، میں نہیں دوں گا چارٹ. مجھے شرم آتی ہے، میں ڈرتا ہوں. اگر نہیں چاہیے تو بھی بتا دیں، لیکن چارٹ سب کو کرنا ہے. اور اس میں ہمیں مقصد کیا ہے اس میں کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائے، بس دوسرا کچھ نہیں. آپ نمازیں پڑھو گے، میرا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے. مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، آپ کا جو بھی ہے سب کچھ آپ ہے. لیکن پروجیکٹ بنانا ہے. پروجیکٹ نماز کا ہر ہفتہ یا تو مجھے دے، لے کر آئے. نماز آپ فرض نماز کیوں چھوڑی، ریزن لکھے. چلے ایک بیمار تھے یا کوئی ہے، چلے کوئی ایک ریزن. لیکن ہر بار نماز قضا، ہر بار نماز چھوڑ دی، نماز گھر میں پڑھ لی، یہ غلط ہے. اور چارٹ میں چیک کروں گا، اور آپ کے ابو سے یا بھائی سے میں چیک کروا لوں گا کہ نماز آپ نے کیوں چھوڑی. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ جو آج کا ہمارا سلسلہ ہے وہ روکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول کرے. انشاءاللہ ابھی گیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ٹائم ختم کرتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا آج. جزاک اللہ. ابراہیم بھائی نے آپ سب کا نام لکھا ہے، نام سب کا لکھا ہے، سب کا نام لکھا ہے. نہیں بس لکھا ہے. نہیں یوسف نہیں کرے، پلٹا پیپر نہیں کرے. ابو نظر رکھ رہے ہیں آپ کے، یا سو رہے ہیں؟ اچھا چلے کوئی بات نہیں، ان کو نہیں معلوم. اچھا سنیں، اس میں ایک سوال ہے، اس میں آخری میں ایک سوال ہے جو ہجری میں لکھا تھا نا پچھلے بار. وہ سوال کٹ کر کے اس کی جگہ پر سوال میں بتاؤں گا، جواب آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. 5واں سوال اس کے اندر ایک سوال ہے، سوال میں پڑھ دوں گا. ٹھیک ہے، سوال میں پڑھ دوں گا. اس میں سوال لکھا ہے نیچے. لاسٹ ٹائم کا جو ہجری والا ہم نے سوال پوچھا تھا، کون سی ہجری ڈیٹ ہے آج کی، وہ سوال ہے. وہ کٹ کر دینا ہے آپ کو. اس کی جگہ پر نیچے آنسر لکھنا ہے کہ جہنم کا داروغہ کا نام کیا ہے، جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے.
یہ دو نام لکھ دینا بس, صرف جواب لکھنا ہے, سوال نہیں. جہنم کے داروغہ کا نام, جنت کے داروغہ کا نام. بھائی کہیں پر بھی لکھے نہیں وہ کٹ کر دے. اسلامی ہسٹری جو تھی, جو اسلامی ڈیٹ ہے وہ کٹ کر کے اس کی جگہ پر آپ کو سوال آپ نے پوچھا کہ جنت کا داروغہ اور جہنم کے داروغہ کا نام لکھ دے بس, ٹھیک ہے, دو نام لکھ دے جو بس شارٹ میں لکھے. ہو گیا آپ کو فوڈ کمپٹیشن میں کہ جو سب سے پہلے کھائے گا اس کو پوائنٹ, یعنی ایک ٹیم ہو گئی, دو ٹیم ہو گئی, تین, چار ٹیم ہو گئی یہاں پر, ٹھیک ہے, چار ٹیم ہو گئے, ٹھیک ہے. چلے, اور بسم اللہ کی آواز سنی آنی چاہیے مجھے. 1 2, اچھا کور کھول لے, کور اوپن کر لے سب لوگ. چلے گرانا نیچے, جو گرائے گا اس کے پوائنٹ کٹ, جو نیچے گرائے گا اس کا پوائنٹ کٹ, میں نظر رکھوں گا. 1 2 3 بسم اللہ. نہیں نیچے دیکھو, نیچے نیچے دیکھنا ہے اپنا, صرف اپنا سینڈوچ دیکھے بس, اپنا سینڈوچ دیکھنا ہے. ہاں انڈا ہے, سلاڈ ہے, یا پھر کچھ اور اس میں. اور رائٹ ہینڈ سے پینا ہے, کھانا ہے, سب چیز رائٹ ہینڈ سے, ہاتھ سے, دو ہاتھ سے پکڑا برگر کوئی بات نہیں, لیکن پانی اور جوس رائٹ ہینڈ سے ہی پینا ہے. ہاں آرام سے, 3 میں کمپٹیشن ہے. اگلی بار بریانی لے کر آتے ہیں. ہاں سب کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب فرض نماز چھوٹ گئی, بعد میں پتہ چلا, یاد آ گیا تو کیا کریں, ٹھیک ہے. سوال کا جب 5 4 3 2 1. نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں, سجدہ تو ہر کوئی کرتے ہیں. سجدہ کان میں بتانا ہے, سجدہ کتنے ہڈیوں پر ہوتا ہے, سجدہ کتنے ہڈیوں پر ہوتا ہے. نہیں بتانا, ہڈیاں کتنی ہڈیاں کاؤنٹ کر کے بولتے بس. اعضاء, ٹھیک ہے, کتنے اعضاء, ٹھیک ہے, آسان ہے. کتنے اعضاء پر سجدہ کرنے کا آپ نے حکم دیا. سیم ہے, اعضاء ہڈی سیم ہے, اعضاء یعنی ہڈی سیم ہے, یعنی کتنے ہڈیوں پر, کوانٹٹی کتنی ہے وہ بھی بتانا ہے, اور کیا کیا ہے وہ بھی بتانا ہے, ٹھیک ہے. کتنے اعضاء پر سجدے کرنا ہے یہ بتائیں مجھے. جی 5 4 3 2 1. جی سوال غور سے سنیں. 2 سجدوں کے بیچ کی دعا, 2 سجدوں کے درمیان کی دعا, 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ آسان. 5 4 3 2 1. چھوٹی بڑی جو یاد ہے وہ 4 جگہ پر رفیع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. رفیع الیدین ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 4 جگہ. میں پہلا بتا دیتا ہوں, 3 آپ کو بتانا ہے. پہلا بتا دیتا ہوں, تکبیر اولا اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے سورہ فتح, یہ پہلی ہے, اور 3 آپ کو بتانا ہے. صحیح ہے, سوال سمجھ میں آ گیا سب کو؟ 4 جگہ رفیع الیدین یعنی ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھنا یا چھوڑنا ہے. یہ پہلا میں نے بتا دیا, پہلا تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ثنا یعنی سورہ فاتحہ. 3 آپ کو بتانا ہے. آگے سمجھ آ گیا سب کو نا؟ جوس نہیں پینا اگلی بار سے. چلیں 5 4
وہاں سنا دے شاپن, وہاں سنا دے. 5 4 3 2 سوال امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا. مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, لڑکا یا لڑکی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ بس دو میں, عبد الودود اور محمد میں, دونوں میں سوال. اچھا ہاں دونوں سے, ٹھیک ہے, ہاں دونوں سے. میں کہا مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ صرف دو سے سوال ہے, محمد بشارت صاحب کے بیٹے کے اور عبد الودود یہاں پر. مرد اور عورت میں, مرد اور عورت کی نماز میں, یعنی لڑکا اور لڑکی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے جی بتائیں. ایک ساتھ نہیں, نماز میں فرق, نماز میں فرق کیا جی؟ سوال سن لیں. محمد اور یہ آپ کو پھر سے دوبارہ چانس مل رہا, ٹھیک ہے. اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ آپ سن لیں ان کا, یہ ابھی 3 ہے کمپٹیشن. اللہ جی کیا تھا سوال؟ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی اشارے میں بتا دے, بہت چیزیں میں ایک اشارے میں بتا دے تاکہ سمجھ میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مصلی پہ کسی اور کو ٹھہراؤں, اس کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں ان کے گھروں کو جا کر کیا دوں؟ میں مارکس کٹ. جواب آپ کمپٹیشن سے باہر. جواب آپ سوال ہوا ہی نہیں. سوال ابھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں مصلی پہ کسی اور کو ٹھہراؤں اور ان کے جا کر گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. اب سوال پورا ہونے سے پہلے جواب دیتے ہو.